عشق امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین جب خاندان کے ساتھ مدینے سے نکلے، مدینے سے باہر مضافات میں باغات اور کھیت تھے۔ وہاں پر ایک شخص کی سید الشہداء سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا عبداللہ ابن متی۔ یہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ سید الشہداء وہاں سے گزرے۔ یہ امام کو جانتا تھا، قریش کے بڑے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس نے امام کو دیکھا اور پہچان لیا، دور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ابھی تو مکہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا مکے کے بعد مکہ پہنچ کر دیکھوں گا۔ اس کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں۔ جب امام اس کے قریب سے جانے لگے تو کہنے لگا کہ آپ فرزند رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں اور باعظمت شخصیت ہیں۔ میں نے یہ کنواں کھودا ہے کھیتوں کو اور باغ کو پانی دینے کے لیے۔ اس میں پانی کم ہے اور کھارا بھی ہے، اتنا پانی کافی نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے دے۔ سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے، تم پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لے کر آیا۔ امام نے ایک گھونٹ لیا، منہ میں رکھ کر اسے دوبارہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس کا کنویں میں جانا تھا۔ کنواں چشمے کی طرح ابلنے لگا اور پانی بھی اس کا میٹھا ہو گیا۔ اور امام نے فرمایا یہ لے تیرا کنواں، اس کا سر چشمہ، کھیت اور نخلستان، اور تو اسی مقام پر رہ۔ امام خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ سید الشہداء نے اس کو برکت تو دے دی، لیکن اس کے وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ عشق امام حسین اس کو کھینچ لیتا۔ اس کے برعکس زہیر ابن قین شہداء کربلا میں سے ہیں۔ یہ امام حسین کو ماننے والا نہیں تھا، جبکہ بہت شدید اہل بیت کے بارے میں مکہ، مدینہ اور اطراف کے علاقوں میں پروپوگنڈا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ اس پروپوگنڈے کا شکار ہوئے۔ وہ پروپوگنڈا یہ تھا کہ خلیفہ سوم کو امیر المومنین حضرت علی کے حامیوں نے مارا ہے اور امام علی نے ان کو پناہ دی ہے۔ یہ پروپوگنڈا تھا جو شام سے ہوا۔ اس کی وجہ سے حجاز کے اور مکہ و مدینہ اور طائف کے رہنے والے لوگ ہمیشہ اہل بیت سے دور ہی رہے۔ ان میں سے ایک زہیر ابن قین بھی تھے جو اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، لیکن اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہیں، کچھ رہبر کے بارے میں، کچھ مراجع کرام کے بارے میں، کچھ علماء کے بارے میں پروپیگنڈے کا شکار ہیں، لیکن جن کی فطرت عام ہو اور جن کے اندر کشش موجود ہو، جیسے حر کی ذات میں تھی کہ عاشور تک عمر سعد کے ساتھ رہا، لیکن چونکہ کشش بہت تھی، اس کی فطرت پاک تھی، اس لیے آخر میں بدل گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ زہیر ابن قین اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے امام کے قریب نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن آخرکار امام نے طلب کیا اور طلب کر کے چند سیکنڈ گفتگو کی، جس سے زہیر کی دنیا بدل گئی، اور زہیر نے دنیا، مال، قبیلہ اور اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا تو بھی طلاق لے لے، پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے۔ اور زہیر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ یہ کشش ہے۔ جو دنیا کے پیچھے ہو، مفادات کے پیچھے ہو، اسے حسین ابن علی برکت تو دے دیتے ہیں، لیکن اسے اپنے کاروان میں شامل نہیں کرتے۔ اس کا رابطہ عاشقانہ نہیں ہوتا۔ جو حسین سے حاجتیں لے لے، حسین سے بیٹے مانگ لے، حسین سے اپنی شفا مانگ لے اور پھر اپنا راستہ الگ کر لے، ان کے اندر کشش نہیں ہوتی۔